امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی راز کی باتیں ہوتی ہیں، انڈائریکٹ بات ہوتی ہیں، وہ امانت کی باتیں ہوتی ہیں، اور امانت کے طور پر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ لسٹ یعنی لوگوں کے درمیان عام نہیں ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں کہنے سے قاصر ہوں، آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، مجھے نہیں معلوم، حالانکہ لکھے تو وہی، لیکن یہ امانت کی بات تھی، اس لیے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پٹا سٹا کر کے کہنے لگے کہ میری نیند حرام ہو گئی ہے، نہ جانے میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو میں ختم ہو گیا، میرے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو میں بچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب سے بچ جاؤں گا۔ اسی لیے اس نام کی پتہ لگانے کے لیے اور اس بات کی معلومات کے لیے میں نے بے چین کر دیا ہے، میرے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، اے ایمان بتا دو، بتانے سے انکار کر دیں۔ کتنی فکر تھی، حالانکہ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار انہیں جنت کی خوشخبریاں دی، لیکن پھر بھی آخرت کی کتنی فکر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، عیادت مریض کے لیے، بیمار تھے تو جاتے ہیں، دیکھا بستر میں سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا بدن اتنا سوکھ گیا، یعنی ہڈیوں کے اندر چمڑے گھس گئے۔ جب انسان بدن سوکھ جاتا ہے تو ساری ہڈیاں نظر آنے لگتی ہے، بالکل سوکھ گئے، مطلب یعنی ان کے صرف ہڈیاں چمڑے سے ڈھکا ہوا ہے، گوشت کچھ بھی نہیں، ایسے سوکھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت مریض کر کے پوچھا کہ اے صحابی رسول بتاؤ تم اتنا کیوں سوکھ گئے ہو، آخر وجہ کیا ہے، تم علاج و معالجہ کرتے نہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی مانگی ہے کہ اللہ اگر مجھے عذاب دینا ہو، مجھے کوئی تکلیف دینا ہو تو دنیا ہی میں دے دے، میرے کو آخرت میں اللہ تو عذاب مت دینا، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا کر کے دنیا ہی میں میرے کو عذاب دے دے، لیکن آخرت کے عذاب مجھے نہیں چاہیے۔ میں یہی دعا کرتا رہا، اس لیے میں دنیا کی تو عذاب کو میں جھیل سکتا، لیکن آخرت کے عذاب کو نہیں جھیل سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا رہا، اس لیے میں جھیل رہا ہوں، اور مجھے یہ کافی ہے، میں یہ سہن کر سکتا، لیکن آخرت کی میں سہن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ لفظ اور الفاظ سن کر کے کہا کہ اے صحابی، کیا تمہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تمہیں یہ دعا مانگنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ کہ اللہ عذاب یعنی آخرت کے عذاب نہیں چاہیے، دنیا میں عذاب چاہیے، ایسا نہیں ہے، حالانکہ دنیا اور آخرت دونوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا، اے میرے پروردگار، ربنا آتنا ہمیں دے دے، پھر دنیا میں حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں دردناک عذاب سے ہمیں بچا دے۔ یہ دعا تمہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی دنیا میں بھی بھلائی کی دعا مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی کی دعا مانگو، یہ نہ کہ تم آخرت سے بچ کر کے دنیا میں تم عذاب مانگو، ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حالانکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بذات خود جو ہے سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بذات خود یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بذات قرآن کی آیت ہی، اللہ تعالیٰ نے بذات خود یہ سکھائی کہ اے میرے بندو تم اس طرح دعا مانگو کہ اے میرے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور تیرے دردناک عذاب سے ہمیں بچا، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو آخرت کا جو عذاب ہے
وہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا ہی میں اپنی لائف میں اپنی زندگی میں ہی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہم جوان ہیں, ہم بچے ہیں, ابھی وقت ہے, کر لیں گے, کروں گا, کل کروں گا, پرسوں کروں گا, یہ نہیں رمضان سے کروں گا, اگلے جمعہ سے کروں گا. ایسا نہیں. نہ جانے کب کیا ہو جاتا کسی کو پتا نہیں, کب کیا ہو جاتا کسی کو پتا نہیں. اس لیے ہمیں جو وقت مل رہا ہے اسی وقت کو غنیمت سمجھ کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے. فکر آخرت